بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہم آپ کو خبریں دیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی بھی، اور خاص طور پہ بلوچستان سے متعلق بھی آگاہ کریں گے، اور مجموعی طور پر اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، بہت ساری خبریں پاکستان کی سرحدوں سے باہر ہے، اور وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور بہت ہی عظیم انسان ہے، اور اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں یہ کہنے میں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور انہوں نے وہ رجیم چینج آپریشن کو بلڈوز کیا تھا، اور ایسے وقت میں کیا تھا کہ جب بہت زیادہ پریشر تھا، اور ایسے وقت میں انہوں نے بلڈوز کیا جب پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، پریزن وینز جو ہے وہ باہر کھڑی تھی، قیدیوں کی وین آ چکی تھی، بہت کچھ ہو چکا تھا، لیکن این اس وقت بھی وہ ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ انہوں نے آئین کی پاسداری کی، قانون کی پاسداری کی، جمہوریت کی پاسداری کی، اور اپنی وفاداریاں صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ رکھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، قاسم سانسوری صاحب ہیں، زبردست شخصیت کے مالک ہیں، لیکن آج کل وہ بھی اسی طریقے سے فسطائیت کا شکار ہیں جیسے کہ ہم سب ہیں، تو لیکن وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اور ہم انہی سے بات کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم قاسم بھائی۔ وعلیکم السلام صابر شاکر بھائی، امید ہے کہ وہ بھی صحیح ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سر، آج آپ کو زحمت دی ہے، ہم سٹارٹ لیں گے بلوچستان سے، کیونکہ بلوچستان اس وقت جل رہا ہے، اور بلوچستان اس وقت آہو پکار کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، پاکستانیوں کو پکار رہا ہے، اور وہاں پہ ایک فسطائیت کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب مرہم رکھنے کی ضرورت تھی اس ساری سچویشن پہ، اور لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت تھی، تو وہاں پہ ایک ہارڈ سٹیٹ کا تصور دیا بادشاہ سلامت نے، اور ہارڈ سٹیٹ کا تصور دینے کے بعد انہوں نے وہی پالیسی اختیار کر لی ہے بلوچستان میں بھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ، کیونکہ آپ کا رابطہ بھی ہے، تو بلوچستان کی اوورآل سچویشن کے بارے میں بتائیں، جو وہاں پہ ایکچول گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ صابر بھائی دیکھیں، افسوسناک صورتحال ہے اور بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے ریاست کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، کہ بلوچستان جو سب سے کم آبادی کا ہمارا صوبہ ہے، رقبہ بھی سب سے زیادہ ہے، معدنیات سب سے زیادہ ہیں، ساحل سمندر ہے وہاں پہ، اور جس طریقے سے 1947 سے لے کر اب تک بلوچستان کو جس انداز سے دیکھا گیا ہے، جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ فوجی آپریشن وہاں پہ ہو چکے ہیں۔ اگر کسی کو تاریخ کا پتہ ہو تو 1948 ہی میں پہلا آپریشن ہو گیا تھا، اس کے بعد 58 میں آپریشن ہوا، 62 میں آپریشن ہوا، 73 سے 77 کے درمیان میں حالات خراب رہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ پھر 2005 میں ہوا، پرویز مشرف کے دور میں جو ہے نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا، اس کے بعد یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں، اور اب آپ کے سامنے کہ جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی تھیں، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جبری گمشدگیاں تھیں، اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ایک ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، جس کے والد کو اٹھا لیا گیا تھا اور 2011 میں اس کی مسخ شدہ لاش ملی تھی۔ وہ خواتین کو لے کر، ان خواتین کو جن کے پیاروں کو اٹھایا ہوا ہے، جبری گمشدہ کیا ہوا ہے، جن کا کچھ پتہ نہیں ہے، جو اپنے بچوں کی تصویریں لے کر آؤ پکار کرتی ہوئی اسلام آباد بھی پہنچی تھی، اور جس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، چیف جسٹس جو تھا سپریم کورٹ کا بلوچستان سے تھا، قاضی فائزی تھا، اور وہ ایک اپیل لے کر گئی تھی کہ ہمارے پیاروں کو واپس کیا جائے، ملایا جائے ان سے۔ نہتی خواتین بلوچ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کتنی محرومیاں ہیں، اور وہ بیچاری کوئی اپنے بھائی کی تصویر لے کر، کوئی اپنے بیٹے کی تصویر لے کر، کوئی اپنے باپ کی تصویر لے کر، خواتین اور بچے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور ان کو جس طرح تھدکارا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ماما قدیر نے ایک جدوجہد شروع کی تھی، وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب بلوچستان میں ایک پرامن نہتی خاتون ہے وہ۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب آپ پارلیمانی سیاست کرنے والوں کے راستے روک دو گے،
آپ پارلیمان میں جو ہے وہ اپنی مرضی کے لوگ لاؤ گے، عوام جو آپ کو اختیار دیتی ہے، عوام کو ایک جمہوریت میں آئین اختیار دیتا ہے کہ انتخابات کے دن آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ اٹھا کر جو ہے وہ فارم 47 کے لوگوں کو لے آؤ گے۔ اور اس دفعہ 2024 کے جو الیکشن میں بلوچستان میں دھاندلی ہوئی ہے، اس نے تو تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اس میں اربوں خربوں روپے چلے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک ایک حلقے سے 10 امیدواروں سے پیسے لیے گئے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ نے پیسے لیے ہیں، اور اس کے بعد جس نے سب سے زیادہ پیسے دیے یا جس کی سفارش تھی، جو سب سے بڑا چاپلوس تھا، اس کو جو ہے سیٹ دے دی گئی۔ حالانکہ گیلپ کے سروے کے مطابق جو 2024 میں ہوا، سب سے بڑی سیاسی جماعت مقبولیت کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف تھی۔ تمام نوجوانوں کو ٹکٹ دیے، مجھے تو الیکشن ہی لڑنے نہیں دیا گیا، جنہوں نے الیکشن لڑا ان کو بھی ہرا دیا گیا۔ ایک نوجوان عادل بازی اس ٹائم نمائندہ تھا، اس کو بھی پہلے نون کی طرف گھسیٹا گیا، سب کے سامنے ہے۔ اور یہ جو مارنگ بلوچ جو تحریک لے کر چلی ہوئی ہے، یہ صرف اپنے گمشدہ لوگوں کی بات کرتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی جس برے طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں، یہ اپنے ہی لوگوں پہ جو ہے نا صرف فتح کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو۔ ایسے میں کی دشمنوں کو چھوڑا ہوا انہوں نے، ابھی انہوں نے نئی ایک ٹرمز لے کے آگے ہیں یہ کہ جی ہارڈ اور ایک ہارڈ طریقے سے لوگوں سے نپٹا جائے گا۔ آپ اپنے ہندوستان کی طرف تو نپٹتے نہیں ہارڈ اس پہ جو انہوں نے نئی ٹرمز لے کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کشمیر کو تو فتح کر نہیں سکتے اس طریقے سے۔ آپ جو ہے آپ کے اندر گھس کے ہندوستان مار رہا ہے، اور آپ چپکے سے بیک ڈور سے اسے تجارت کر رہے ہو، ڈر کے مارے آپ نے بالادستی اس کی تو قبول کر لی ہے۔ لیکن افسوسناک 5 پہلے آپریشن ہو چکے ہیں بلوچستان میں، آپ پھر ایک آپریشن کرنے جا رہے ہو۔ اور سب سے جو ایک عجیب چیز ہے جو پورے پاکستان کو پتہ چل گئی ہے، شاکر بھائی، پہلے تھا کہ صرف بلوچوں کو یا پشتونوں کو آپ جو ہے وہ دہشت گرد اور باغی ڈکلیئر کر دیتے تھے، غدار ڈکلیئر کر دیتے تھے، تو پنجاب کی جو 65% آبادی ہے اس کو سمجھ نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے شاید یار یہ سچ مچ ہی غدار ہیں، ان کے نواب سردار وہاں پہ تعلیم بھی نہیں لاتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو محکوم رکھا ہوا ہے۔ اب جب پنجاب کے گھروں میں گھس گھس کر ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے گئے ہیں، جب ان کے گھر توڑے گئے ہیں، ان کے پیاروں کو اغوا کیا گیا ہے، عورتوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، 20,000 سے زیادہ ورکر پی ٹی آئی کا جیلوں میں ہے، لیڈرشپ جیل میں ہے، عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں ڈالا ہوا ہے۔ 9 مئی کا انہوں نے ایک جھوٹا جو ہے ڈرامہ رچایا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ قیادت پہ اٹیک کر دیا۔ آپ نے یہ سارے ہم سب نے جب ڈرامے دیکھ لیے ہیں، تو آج وہ پنجاب بھی کہہ رہا ہے کہ اصل جو پاکستان کی برائی کی جڑ ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پنپنے ہی نہیں دیتی جمہوریت کو، وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتی۔ تو اب تو پنجاب کے لوگ بھی ان بلوچ جو ہے وہ بیٹی مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، آج پنجاب کا نوجوان بھی سمجھ چکا ہے کہ برائی کی جڑ کیا ہے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف میرے جیسا ابھی ایک شخص وہ سپورٹ کر رہا ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اور اس کی اس جدوجہد کو، جو پرامن جدوجہد ہے، جو اپنے پیاروں کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، جو جبری گمشدہ ہے ان کی کو بازیاب کرانے کی جدوجہد ہے، جو رول آف لا کی جدوجہد ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ جیسے صحافی بھی ہم سب مل کر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدارا ہوش کے ناخن لو، یہ جو تم آپریشن کھیلتے ہو، اس سے جو ہے وہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، تم نے فتح تو کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ جیت تو سکتے نہیں ہو، تو تم اپنی عوام کو محکوم بنا کے تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی حاصل نہیں کرو گے سوائے نفرتوں کے۔ قاسم بھائی، آپ نے بہت اچھا تفصیل سے بتائی۔ بات یہی ہے کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یحییٰ خان نے اپنی پوری بربریت اس وقت کی تھی، اور وہ انتہا تھی۔ انہوں نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش اس وقت مشرقی پاکستان تھا اور وہ بھی میجورٹی صوبہ تھا، وہاں پہ بھی یہ سارے ہتھ کنڈے حربے استعمال کیے، اور اس ضد میں انہوں نے پاکستان 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس وقت بنگلہ دیش الگ ہے۔
یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، پاکستان کے 80% عوام کو نظر آ رہا ہے، دنیا اس وقت شور مچا کر کہہ رہی ہے کہ آپ بلوچستان کا معاملہ حل کریں۔ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اوورآل پاکستان کی صورتحال بہت مخدوش ہے، واچ لسٹ میں ہم آ چکے ہیں، وارننگ پہ وارننگ جاری کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے جو جنرل بھائی ہیں، ان کا پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ آپ بھی ان کے ساتھ کوئی ورکنگ تو جب آپ ظاہر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ورکنگ ہوتی ہے، تو کیا ان کی سوچ اپروچ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ان کی کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے۔ یہ 3 سال کے لیے ایک شخص آ جاتا ہے اور وہ ناخدا بن جاتا ہے، اور جو اس کو جو پاور دی ہوئی ہے آرمی چیف کو، یہ سب سے جو ہے نا برائی کی جڑ ہے کہ آپ پوری آرمی کو جو ہے ایک شخص کنٹرول کرتا ہے، اور جو اس کی مرضی ہے وہ کسی کی بھی پینشن ختم کر دے، کسی کو ریٹائرڈ کر دے، بس ایک بادشاہ سلامت والا ایک حساب کتاب ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ 1971، مجھے آپ بتائیں کہ کیا 1971 بلوچوں نے کیا تھا؟ کیا بلوچوں اور پشتونوں کی وجہ سے پاکستان الگ ہوا ہے؟ کیا یہ جو آج پاکستان نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، یہ بلوچوں اور پشتونوں نے کھا لیے ہیں؟ کیا یہ جو آپ کا پی آئی اے جو ہے آج مقروض ہوا ہوا ہے، بلوچوں اور پشتونوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ جو آج تمام ادارے تباہ ہیں پاکستان کے، کیا یہ بلوچوں اور پشتونوں کی وجہ سے ہے؟ یہ جو آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے کھاتے ہیں کہ بلوچ اور پشتون کھا گیا ہے، ان کو دیکھیں، یہ پورا پاکستان انہوں نے غرق کر دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مائٹ از رائٹ، پاور دکھائیں گے، بندوق دکھائیں گے، لاٹھی دکھائیں گے۔ زمانہ بدل گیا ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ 1970 نہیں ہے، یہ 1980 نہیں ہے، یہ 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تم سوچتے ہو اور لوگ سمجھ جاتے ہیں، اب وہاں تک قوم پہنچ چکی ہے۔ تم جو حرکت کرتے ہو، عوام کو پہلے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ انجام اس کا کیا ہوگا۔ پاور تمہارے پاس کیا ہے؟ عوام کے بغیر فوج کی کیا پاور ہوتی ہے؟ جب تک عوام پیچھے نہیں کھڑی ہو فوج کے، فوج کبھی بھی کسی بھی ماس پہ جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ اور بدقسمتی سے بلوچستان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے، جو بلوچستان کا حق تھا، مادیات سے مالا مال صوبہ ہے، پہلے آپ اس کی گیس کھا گئے۔ آپ نے جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی جو مادیات تھی وہ صوبے کا حق تھا، لیکن صوبے کو کیا ملتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ یہ زبردستی کے معاہدے ہو جاتے ہیں، رجیم جو ہے ڈمی ایک بیٹھی ہوتی ہے، وہ دستخط ان سے یہ کروا لیتے ہیں، اور بلوچستان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ سینڈک پروجیکٹ میں کیا ملا بلوچستان کو؟ صرف 2% بھی نہیں ملتا بلوچستان کو۔ سارے جو ہے وہ ادھر ادھر پیسہ چلا جاتا ہے لوگوں کی جیبوں میں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو بلوچستان کی جو سرحدیں ملتی ہیں ایران سے اور افغانستان سے، اس پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں محافظ؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ایک ایک سکوٹر پہ، موٹر سائیکل پہ ان کا حوالدار آتا ہے، اور اس کے بعد اربوں خربوں روپے بنا کے چلا جاتا ہے۔ یہ سمگلنگ کون کرواتا ہے؟ یہ کون ہے وہ جو یہ سارے پیسے بناتا ہے؟ اور غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے بلوچستان کا شہری۔ آج کوئٹہ کے اندر آپ کا موبائل سروس بند ہوئی ہے، آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں، ایک خوف کی فضا ہے۔ آدھا گھنٹے دور تو آپ سریاب روڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح صبح کے 5:30 بجے وہاں پہ آپریشن کیا ہے، اور وہ لوگ جن کو ایک دن پہلے ہی ان پہ گولیاں برسائی گئیں، ان کے پیاروں کو شہید کیا گیا، ایک چھوٹا بچہ شہید ہو گیا اس کے اندر، اس کی لاشوں کو کس طرح اٹھا کے لے گئے ہیں۔ یہ تو لاشیں دفنا رہے ہیں، آپ یقین کریں، عورتوں کی، بچوں کی۔ کاسی قبرستان کے باسی جو ارد گرد رہتے ہیں کوئٹہ میں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں 13 لوگوں کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے، وہاں پہ تابوت تک پڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے۔ یہ سارے سوشل میڈیا نے دیکھ لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسائل بات چیت سے حل ہوں گے۔ آپ کو یہ تکبر، یہ غرور، یہ جو آپ کے اندر جو ایک خنات بھرا ہوا ہے طاقت کا، آپ کو اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اور اپنی اصلیت دیکھنی پڑے گی کہ ایک مقروض ملک ہے تم اس ٹائم جو ہے وہ آرمی چیف ہو۔ ٹھیک ہے کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہیں، لیکن کیا پاور ہے جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہو، جب کاسا آپ کے ہاتھ میں ہو؟ آپ کبھی یو اے بھاگ رہے ہیں، کبھی آپ سعودی عرب بھاگ رہے ہیں، کبھی آپ اپنے ہمسایہ ملک چائنا کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کی طرف بھاگ رہے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس ملک میں معیشت تو تباہ کر دی آپ نے کمیٹی بنائی، جی میں بنوں گا آئی سی ایف سی کا، میں ہیڈ بنوں گا، اور میں اربوں روپے لے آؤں گا، خربوں روپے۔ کدھر گئے پیسے؟ 1 روپے آپ نہیں لائے۔ کون کسی کو پیسے دیتا ہے؟ جب آپ کے اپنے شہری، پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو ہے ہجرت شروع ہے اس ٹائم
آپ کے سب سے زیادہ لوگوں نے دبئی کے اندر کمپنیز کھول لی ہیں، جو دبئی نے ڈیٹا نکالا ہے کہ پاکستانیوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو آپ کا اپنا تو انویسٹر آ نہیں رہا جو انویسٹ کرے گا. تو کس طرح آپ اس ملک کو چلا سکو گے؟ اور اپنے مظلوم لوگوں پہ ظلم کر کے، عورتوں پہ ظلم کر کے، بچوں پہ ظلم کر کے آپ اپنی طاقت دکھاؤ گے؟ سب سے بڑی کمزوری عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے، بچوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے. جنگ کے اندر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور آپ اپنے شہریوں کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہو. عورتوں کو جو ہے پولیس، میل پولیس ان کو ٹریٹ کر رہی ہے کوئٹہ کے اندر. تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ جو ان کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم حکومت میں، یہ جو خواجہ آصف جیسے ہو گئے، یہ آپ کے، مجھے شرم آتی ہے محسن نقوی کا نام لیتے ہوئے، جو کہتا ہے کہ بلوچستان جو ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. یہ بھی ہے کدھر آج کل؟ اس سے بندہ پوچھے نا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تم آؤ نا بلوچستان، تم ذرا اکیلے جناح روڈ پہ پھر کے دکھاؤ، تمہیں لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے اور تم اپنی حیثیت میں آ جاؤ گے. اور یہ جو آج بھی جو عامر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پہلے والے عامر کو ہی دیکھ لینا چاہیے. باجوہ کا کیا حال ہے؟ وہ گھر سے نہیں نکل سکتا. وہ جو ہے فرانس میں کس طرح رسوا ہوا. یہ آ جائے اسلام آباد میں کہیں گھومے نا ذرا باجوہ اکیلا، سیکورٹی کے بغیر میں اس کو دیکھتا ہوں. تو یہ تو خود سارے نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں اس سے پہلے کے لوگ. اور کس طرح جو ہے مشرف کا حال ہوا تھا سب کے سامنے ہے. ان کو عبرت کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. لیکن یہ جو طاقت کا نشہ ہے نا، یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بس انہوں نے، اور ان کی جو درباری ہیں نیچے سے، کہ بس علی جان آپ ہی ہیں، آپ ہی قبلہ کعبہ، آپ ہی اس ملک کو صحیح کر دیں گے. یہ جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، صرف اپنے گھر کے لیے اس پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، یہ غرق کر رہے ہیں. یہ عوامی تحریک آپ سب کے سامنے ہم سب کر رہے ہیں. پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن آپ نے دیکھا 26 نومبر کو بھی انہوں نے نہتے لوگوں کو گولیاں ماری، پہلے سینے سے لگایا، پھر سینے میں اور سروں میں گولیاں اتاری. تو یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو قیدی نمبر 804 جو بیٹھا ہوا ہے، جس پہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں، جس کی مسز پر آپ نے دیکھا کہ مینسز تک کی باتیں، شرم آنی چاہیے، انہوں نے عدالتوں میں کی ہیں، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن عزت ذلت اللہ کے آپ میں ہے. آج بھی وہ پورے پاکستانی عوام کے دلوں میں ہے، اور ان سے لوگ نفرت کر رہے ہیں. یہ قصبہ، یہ بتائیے کہ میرے علم میں بھی ہے کہ بادشاہ سلامت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور ایون سینئر موسٹ جو اساتذہ، ان کے اساتذہ اور اساتذہ کے ساتھ بزرگ جرنیل، وہ بھی بہت سمجھا چکے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. علماء کرام بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں، اور یہ مت کریں ایسا، اور ظلم بھی نہ کریں، اور ساری چیزوں کو آپ پولیٹیکلی چلنے دیں. لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، بلکہ وہ قرآن مجید کی ایسی آیات جو ہیں جن کا پس منظر اور ہے، اور وہ آیات کو بھی پاکستانیوں پہ اپلائی کر رہے ہیں اور اپنے شہریوں پہ اپلائی کر رہے ہیں. اور یہ مسئلہ کیا ہے، یہ حل کیسے نکلے گا؟ کیونکہ تمام جو ہیں وہ سمجھا کے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن وہ بات نہیں آ رہا. دیکھیں، جو سمجھاتا ہے آپ جیسا، اس کو تو جینا آرام کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو پاکستان میں جو ہلکا ہلکا بیچارے دبے الفاظ میں بھی سمجھا رہے تھے، کاشف عباسی ہو گیا، اور دوسرے پارز جانزیب ہو گئیں، اور اس طرح کی جو اینکر تھے بیچارے، ان کو بھی فارغ کر دیا ہے. یہ تو بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے بس صرف میری تعریف ہو اور میری باتیں ہوں. اور آج یہ حال ہے کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز ہی نہیں دیکھ رہا. آج سارے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. آپ کے جو ہے، آپ جیسے لوگ، جو میں سمجھتا ہوں محب وطن پاکستانی ہیں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ، جو ان کے ساتھ بالکل ان کی آواز بنے ہوئے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو درس دیتے تھے پاک افواج کا، اور اپنے دشمنوں کی آگاہی دیتے تھے، آج آپ جیسے لوگ بھی مجبور ہو چکے ہیں. آج جو ہے وہ عمران ریاض کو آپ دیکھو کس مشکل سے جو ہے، پہلے اس کو نظر بند کیا ہوا تھا، تشدد کیا، اب کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے. یہ میرے جیسا ایک عام جو پاکستان، محب وطن پاکستانی ہے، جو پاکستان کے لیے جیتا اور مرتا ہے، اس کو بھی، مجھے بھی جلا وطن کی میں زندگی گزار رہا ہوں. ایک عجیب سی زندگی ہے. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، لوگ جیلوں میں بند ہیں.
آج ہر یونین کونسل کے اندر دہشت گردی کے پرچے کٹے ہوئے ہیں. دہشت گردی کی تو ڈیفینیشن ہی ختم ہو گئی ہمارے ملک کے اندر. غداری کی تو ڈیفینیشن ہی ختم ہو گئی. جو اصلی دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کو مار رہے ہیں، جو اغوا کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ان کے تو پیچھے جاتے نہیں ہیں. یہ رات کو جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو پکڑ رہے ہیں. تو یہ جو بادشاہ سلامت ہے نا، اس کو پہلے تو ایکسپوجر ہی نہیں ہے. ان کا کیا ایکسپوجر ہے؟ اس کو تو 3 سال پہلے کوئی نہیں جانتے تھے. کون لوگ ان کو جانتے تھے؟ یہ تو ایک دم اتنے ایکسپوجر پہ آ کے اور سارا پورے ملک کی بھاگ دوڑ لے لینا، اور جو چاپلوسی، ایک جو پورے جو درباری آ گئے ہیں ارد گرد، جن کو 500 ووٹ نہیں پڑا حلقے میں، وہ آج وزیر بنے ہوئے ہیں. وہ آج جو ہے وہ شان و شوکت سے اسمبلیوں میں گھوم رہے ہیں. ان کو بھی شرم نہیں آتی؟ تم کس منہ سے اسمبلیوں میں جاتے ہو؟ تمہیں ڈمی جو ہے یہ حکومت بنائی ہوئی ہے. تم سارے چور NRO 2 لے کے آئے ہوئے ہو، اربوں خربوں روپے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں. انہی کی فائلیں جو ہے یہ پہلے دیا کرتے تھے کہ یہ سارے چور ہیں. تو اب تو لوگ ان کی بات نہیں مانتے. تو یہ جو اس ٹائم کا میں سمجھتا ہوں کہ عامر ہے ہمارا، بادشاہ سلامت ہے، وہ عبرت کا نشان بن چکا ہے. میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی کو ایک پوزیشن پہ ہوتے ہوئے، آرمی چیف ہوتے ہوئے، اس طرح کے چیزیں نہیں دیکھی. جو الفاظ، جو لوگ جو ان کو کہہ رہے ہیں، تو باقی تو پھر بھی کوئی سروس میں رہتے ہوئے کچھ دکھاتے رہے ہیں. ایک اور بات بھی قاسم بھائی، بات یہ ہے کہ کچھ ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا کہ 5 آنریبل ججز نے خط لکھا. ان ججز کے فیملی کے پاسپورٹ انہوں نے جاری کیے، سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا، ان کی فیملی کی تصویریں. اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز آئے، انہوں نے رول آف لاء کی بات کی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی. ان کے خلاف ان کے پاسپورٹ، ان کے ذاتی چیزیں، ان کی خواتین کی چیزیں، تصویریں انہوں نے جاری کروائیں. اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. یہ سارا کچھ وہ خود کرواتے ہیں. ایک اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ صاحب کے سٹارٹ ہوا، تو جنرل باجوہ صاحب کے انہوں نے احمد نورانی نے ایک سٹوری کی. تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کی تحقیقات ہوتی، اور جو احمد نورانی نے اپنی سٹوری میں الزامات عائد کیے، اگر وہ جھوٹے تھے تو ان کو کسی عدالت میں لے کے جاتے، الٹا یہ کیا کہ نادرا کے اندر آپریشن شروع کر دیا، اور پھر FBR کے اندر آپریشن شروع کر دیا. ان ملازمین کو برطرفی تک لے گئے، جیلوں میں ڈالا. شاہد اسلم کو جیل میں ڈالا، وہ ان کو بیرون ملک جانا پڑا. اب اگلی سٹوری آئی، وہ بادشاہ سلامت کی آ گئی، جج صاحب کی آ گئی، احمد نورانی نے کی. اگر یہ سٹوری غلط تھی تو اس کو ڈیفیمیشن میں لے کے جاتے، امریکہ میں چیلنج کرتے، برطانیہ میں چیلنج کرتے کہ جناب یہ سٹوری غلط ہے، اور ہم بھی، اور سے ان کو فائدہ بھی ہونا تھا، مالی فائدہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے الٹا ان کے گھر پہ حملہ کر دیا. ان کی والدہ کی باتیں سنیں، ان کی بہن کی باتیں سنیں. ہماری بھی والدہ، ہماری بھی بہن ہے، اور ان کے گھر پہ حلہ بول دیا. پھر 2 بھائیوں کو اغوا کر لیا. نہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے، نہ پولیس درج کر رہی ہے مقدمہ. یہ باقی ساری خواتین، باقی ساری فیملیز، ججز، جرنلسٹ، بیوروکریٹ، سیاستدان، کیا جب یہ ان کی تصاویر، ان کا ذاتی ڈیٹا جاری کرتے ہیں، اس وقت ان کو یہ احساس نہیں ہوتا؟ اور اب اپنا ہوا ہے اور چیلنج بھی نہیں کر رہے، اور اب پھر ایک عذاب مسلط کیا ہوا ہے. دیکھیں، مکافات عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سیاستی ویڈیو اور آڈیو پہ کرتے ہیں کہ جی اس کی ویڈیو ہے، جی اس کی ویڈیو ہے. گندی ویڈیوز تم جو ہے اس سے سیاست بلیک میل کرتے ہو لوگوں کو. تو پہلے تو ان کا کام یہی ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ خود کہتا تھا جی آپ کے تو بہت سے لوگوں کی میرے پاس ویڈیوز ہیں. ان کو تو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے. ملک چلا رہے ہیں 25 کروڑ لوگوں کا، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے. تم اس کے مسلح افواج کے جو سربراہ ہو، اور آپ مجھے بتاؤ کہ جب ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچتے ہو، تو جب تو وہ بات ہی نہیں کوئی کر سکتا، اس کی بھی کوئی ٹی وی پہ آواز اٹھائے گا، وہ اینکر بھی اٹھا لیا جائے گا. تو یہ ہم سب کے سامنے ہے. ارشد شریف کی والدہ جو ہے وہ تڑپتی ہیں، روتی رہیں، میرے بیٹے کا کیس سن لو، اس کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی تو کسی نے آواز نہیں سنی. آپ کے سامنے ہے بشرا بی بی کا جو ہے وہ کس طرح کیس ڈسکس کیا جاتا رہا شرمناک طریقے سے عمران خان کو توڑنے کے لیے.
کہ وہ ایک جو ہے ڈٹا ہوا ہے, نہیں جھک رہا, نہیں بک رہا, اس کی کوئی کرپشن سامنے نہیں آ رہی, وہ جو ہے وہ ان سے بھیک نہیں مانگ رہا بھاگ نکلنے کی, اس کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی. ہمارے جیسے لوگ جو نہیں جھک رہے تھے ان کے سامنے, جو نہیں بک رہے تھے, وہ ان کو بھی پکڑا, میری گھر والی کو پکڑا, جیل میں انہوں نے ڈالا. تو یہ سب کے سامنے ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جب اپنی باری آتی ہے, ان کی کون لیک کرے گا باتیں؟ ان کو تو ان کے اپنے اندر سے کسی نے لیک کی ہوگی. میں آپ کو گارنٹی سے دیتا ہوں, لوگ جو ان سے تھک چکے ہیں, جو ادارے کو انہوں نے بدنام کیا ہے. دیکھیں, پاک فوج ہماری ہے, فوج کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر کے بیٹھے ہوئے کچھ جنرل جو ہے پوری فوج کو بدنام کر رہے ہیں. آج جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت کا نشان بنتا جا رہا ہے. یہ بہت ہی الارمنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اپنے گھر پہ آتی ہے نا, جب اپنے گھر پہ آگ آ گئی ہے ان کے, تو آپ جو ہے وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو جو ہے واپس سرحدوں پہ جانا چاہیے, مورچے سنبھالنے چاہیے. جو ریئل دشمن ہے ان سے جا کے مقابلہ کرو. اب تم آئے ہو, عوام کی ٹیکس کا پیسہ تم پہ خرچ ہوتا ہے, تم عوام کی دفاع کرو. اپنی ماؤں بہنوں کے اوپر جو ہے نا وہ رحم کا ہاتھ ان کے سروں پہ رکھو, ان کے دوپٹے ان کے سروں پہ رکھو, نہ کہ ان کے دوپٹے اٹھاؤ کہ تمہارے گھروں تک بھی بات پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عورت ہو, میری بیوی ہو, آپ کی ماں بہن کسی کی بھی ہو, سانجی ہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے دو. خدا کے لیے ادھر تک مت آؤ کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایک اوپر والے سب کو پتہ ہے جرنلوں کی وجہ سے جو ہے پورا ادارہ تباہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد نورانی کو بھی تو سٹوری کسی نے دی ہے نا, اس نے کوئی گھر میں تو نہیں گھڑ لی, اس کو بھی تو ثبوت دیے ہیں لوگوں نے, اور ان کو جواب دینا چاہیے. جب عمران خان سے جواب مانگتے ہیں, جب پیسوں کا حساب مانگتے ہیں, تو ان سے کوئی کیوں نہیں پوچھ سکتا کیا یہ جرنل اور ججز جو ہیں سب سے بالا تر ہے؟ یہ کسی سے بھی بالا تر نہیں ہے. عوام ہر ایک سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ اوپر بیٹھے ہوئے جو ہے آپ ناخدا بنے ہوئے ہو, آپ سے ہم سوال بھی نہیں کر سکتے. آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہو, تو حضرت عمر سے جب سوال ہو سکتا ہے, جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو سکتا ہے, تو تم سے کیسے سوال نہیں ہو سکتا؟ جب خالد بن ولید کو معطل کیا جا سکتا ہے, تو تم سے کیوں ہم نہیں پوچھ سکتے؟ اگر اسلام کی مثالیں دیتے ہو, قرآن کی مثالیں دیتے ہو, تو قرآن میں جو ہے وہ عورتوں کی اور بچوں کی جو ہے وہ جنگ کے اندر بھی آپ نے ان کو محفوظ بنانا ہے, ان پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے. تو یہ صرف قرآن کو استعمال کرنا, اپنے لیے لوگوں کو فسادی دکھانا, یہ شرمناک عمل ہے, اور یہ لوگ مسترد کر چکے ہیں. آپ کے سامنے طارق جمیل صاحب جو ہے, مولانا طارق جمیل نے ایک دو جملے کہہ دیے عمران خان کے بارے میں, یہ تلتلا رہے ہیں, ملترا رہے ہیں, اس کی بھی چیزیں نکال رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کھڈے میں خود جو ہے وہ گھستے چلے جا رہے ہیں. ان کا انجام قریب ہے, ان کو حکمت سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے, جو ان کے ساتھ ان کے حواری بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو راتب خور بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو جعلی ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے, یہ خود اپنے ٹی وی چینلز پہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ تو ہمیں فکس کر دے گا, وہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں, ہمیں جیلوں میں ڈال دے گا, ہمیں سزائیں دے گا ہماری چوری پہ. تو اصل میں تو وہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے نا, ان کو حوصلہ دے رہے ہیں. انہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں یہی مجھے ڈبائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان باہر آئے گا. اور جو سب سے بڑی ایک اور چیز یہ کرنے جا رہے ہیں, افغانستان کے ساتھ یہ جو مسائل زیادہ کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں, افغان ہمارے بھائی ہیں, ہم نے انہیں 40 سال پناہ دی ہے, مشکل وقت میں ساتھ ہیں دونوں بھائی. یہ دو جڑواں ملک ہیں. اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو کبھی بھی پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے. وہ مشکل میں افغانستان کے لوگ, آپ الٹا انہیں دھمکیاں دیتے ہو. افغانستان سے آپ بات چیت کرو, وہاں پہ جو بھی حکومت ہے آپ جاؤ, ان سے ایک بات چیت کا دروازہ کھولو, اور وہ آپ سے تیار ہیں بات چیت کے لیے. آپ انہیں بھی دھمکاتے ہو, جی ہم آپریشن کریں گے. آپ ہندوستان میں جا کے آپریشن کریں نا, پھر وہ آپ کو بتائے گا. یہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ کمزور ہے, اس نے جو ہے وہ رشیا کو ہرایا ہے, اس نے انگریزوں کو بھگایا. افغانوں نے جو ہے وہ شکست دی ہے امریکہ کو. آپ کو سمجھنا چاہیے آپ نہیں لڑ سکتے ان لوگوں سے. ان کے پاس ہے کہ آپ کس طرح انہیں شکست دو گے. تو اپنے یہ جو بارڈر کو انہوں نے انسیف کر دیا ہے, سب سے زیادہ ہم ہیں بلوچستان میں رہنے والے, ہم متاثر ہوں گے. اور ہمارے بھائی ہیں وہ افغان, خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں. علی امین چیخ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے
کہ میں آپ کی بات چیت کراؤں گا، مت کرو یہ۔ عمران خان صاحب جیل سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جنگ مت کرو، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان میں چائنا انویسٹ کر رہا ہے، اس کا کرنسی اوپر چلی گئی ہے، وہاں پہ ہم سے زیادہ امن آ چکا ہے، لیکن انہیں جو ہے نا صرف نفرت ہے ان کے دلوں میں کہ نہیں جی عمران خان کو پٹھان سپورٹ کرتا ہے، عمران خان کو بلکہ میں کہتا ہوں پورا پاکستان سپورٹ کرتا ہے، 92% پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ یہ نفرت مت کرو لوگوں سے، قومیتوں سے، بلوچوں سے، پشتونوں سے۔ خدا کے لیے ایک واحد اس ٹائم عمران خان ہے جس نے اس ملک کو ایک کیا ہوا ہے، اس نے رنگ اور نسل کو ختم کیا ہوا ہے، اس نے بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، پنجابی، گلگت بلتستانی، کشمیری، چاہے وہ کراچی کا مہاجر ہو، سب کو ایک کیا ہوا ہے۔ اس نے تو فرقہ پرستی ختم کی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی فورس ہے تمہارے پاس، ایسا شخص ہے تمہارے پاس جو پاکستان کو تیزی سے آگے لے جا سکتا ہے، لیکن صرف اپنی جو ہے وہ انا کی خاطر، ضد کی خاطر انہوں نے اس کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ وہ ٹوٹ نہیں رہا، اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اس کی آواز سے ڈرے ہوئے ہیں، عمران خان کی تصویر سے ڈرتے ہیں، عمران خان کے کارکنوں سے ڈرتے ہیں، عمران خان کی جو عورتیں سپورٹ کر رہی ہیں ان سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جیسی ایک نہتی عورت سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں قسم سے، ان لوگوں کو تو پنجاب کی ماؤں بیٹیوں نے شکست دے دی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہیں ہرا سکے، صنم جاوید کو نہیں ہرا سکے، یہ ختیجہ شاہ کو نہیں ہرا سکے، یہ جو ہے ہماری ابھی آپ کے سامنے عالیہ حمزہ کو نہیں یہ ہرا سکے۔ یہ کس کس کو میں نام لوں؟ آپ کے سامنے ہے ابھی ہماری ریانہ ڈار کو نہیں ہرا سکتے، وہ ان سے جیت چکی ہیں، تم باقی کون سے کیا لڑو گے؟ تو میری یہ بار بار میں التجا کروں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، یہ ملک بہت قیمتی ہے، 25 کروڑ لوگوں کو تم دربدر کر دو گے۔ تم تو خود جو ہے نا باہر چلے جاتے ہو، کوئی جزیرے لے لیتا ہے آسٹریلیا میں، کوئی جا کے جو ہے وہ بیلجیم میں سیٹل ہو جاتا ہے، کوئی جا کے یہاں پہ امریکہ آ جاتا ہے۔ پاکستانی کدھر جائے گا؟ کس طرح گزارا کریں گے سارے ہمارے پاکستان کے لوگ؟ عمران خان کا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ تو میری یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بادشاہ سلامت، میں سمجھتا ہوں بادشاہ سلامت بری طرح پھنس چکا ہے، اور اس کے ہواری جو ہے اس کو آخری انجام تک لے کر جا رہے ہیں۔ بات وہی ہے قاسم بھائی کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا، جب فوجی قیادت جو ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں تو یہ فوراً کہتے ہیں جناب آپ نے شہداء کا مذاق اڑایا۔ پوری پاکستانی قوم وہ سپاہی کے ساتھ کھڑی ہے، وہ جوان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ صوبے دار میجر کے ساتھ کھڑی ہے، وہ حولدار کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کیپٹن کے ساتھ کھڑی ہے، وہ لیفٹیننٹ کے ساتھ کھڑی ہے، وہ میجر کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کرنل کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بریگیڈیئر کے ساتھ کھڑی ہے، جو سرحدوں کا محافظ ہے۔ آج بھی پاکستانی عوام میں اور فوج میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو اوپر بند کمروں میں بیٹھ کے فرد واحد جو تقدیر کے فیصلے لکھنا شروع کر دے، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد جب اس کو پوچھا جائے، اس سے سوال کیا جائے کہ جناب آپ یہ مت کریں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اپنی ہی پاکستانی قوم کو، اپنی ہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو فتح کرنے کا یہ ذہن سے نکال دیں، ان کو بے توقیر کرنے کا، تو یہ پھر فوراً اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک غلط بیانیہ بناتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا۔ تو اس بارے میں آپ بھی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس جو فرق ہے اس کو بھی بالکل کیٹاگوریکلی بتائیں کہ ہم اور پاکستانی عوام اور جو سرحد پہ لڑنے والا سپاہی ہے یا افسر ہے، وہ ابھی بھی، آج بھی اور ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں کا تارا تھا، ہے اور رہے گا۔ اصل ایشو ہے بند کمروں میں بیٹھ کے آپ رجیم چینج آپریشن کرتے ہیں، آپ خارجہ پالیسی، خارجہ تعلقات معاملات طے کرتے ہیں بھارت کے ساتھ۔ کشمیر پہ ابھی تک بالکل وہ بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں انڈائریکٹلی وایا دبئی۔ چینی منگوا رہے ہیں دبئی سے، دبئی میں گنا ہوتا ہے نہ ادھر کوئی کاشت ہوتی ہے، وہاں سے ہم ہزاروں لاکھوں ٹن چینی بھارت کی منگوا رہے ہیں، ان کو ڈالر دے رہے ہیں۔ ادھر افغانستان میں ہمیں اگر ڈالر چاہیے تو افغانستان ہم مال بھیج رہے ہیں اور وہاں سے ہم زر مبادلہ لے رہے ہیں۔ اس وقت تک تو یہ سارا کچھ جائز ہے، لیکن جب آتی ہے بات پاکستانی عوام کی، پاکستان کے مفاد کی، اس وقت آپ بالکل ایک
پی ٹی آئی، وہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے پاکستان کے عوام کے، خواہ وہ بلوچی ہیں، خواہ وہ پختون ہیں، خواہ وہ پنجابی ہیں، ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ٹارگٹ ہے۔ دیکھیں ہم تو ٹارگٹ ہیں، اور ہمیں تو یہ جوڑتے ہیں دہشت گردی سے، یہ جوڑتے ہیں غداری سے، لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو اسٹیٹ کے خلاف ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اسٹیٹ ہے کیا؟ اسٹیٹ ذرا آپ آئین نکالیں نا، اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی وفاقی حکومت ہوتی ہے، صوبائی حکومت ہوتی ہے، آپ کی فوج تو اسٹیٹ کے دائرے میں ہی نہیں آتی، لیکن آپ نے اسٹیٹ اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی تنقید کرے برائے اصلاح، تو یہ لے آتے ہیں فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جی فوج کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ او بھائی، ہم یہ جو بند کمروں میں تم جو فیصلے کرتے ہو، تم جو سیاستدانوں کو خارجہ پالیسی نہیں بنانے دیتے، تم داخلی پالیسی نہیں بنانے دیتے، تم جو ہے سرٹیفکیٹ باندھتے ہو کہ تم دہشت گرد ہو، تم جو ہے وہ محب وطن ہو، تم جو ہے وہ غدار ہو، کیسے نقلی بنا دیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک کرنل اڈیالہ جیل ڈیل کر رہا ہے، ایک جو ہے ان کا کرنل جو ہے وہ سپریم کورٹ ڈیل کرتا ہے، ایک جب آپ کے قومی اسمبلی ڈیل کرتا ہے، تو کیوں لوگ پھر تنقید نہ کریں؟ یہ جو آپ کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، یہ آپ کے بیرونی دشمنوں کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ سیاست دانوں کو کنٹرول کریں، آپ ان کی آڈیوز ویڈیوز بنائیں، آپ ان کو بلیک میل، ان کے بچوں سے، ان کی بیوی سے، ان کی بہن سے، ان کی ماں سے آپ انہیں بلیک میل کریں۔ آپ کا کام ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، آپ جائیں اپنی سرحدوں پہ دفاع کریں، آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی داخلی پالیسی عوام جس کو ووٹ دے گی، جو جیت کے آئے گی، وہ بنائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ایک تو پہلے ہی 40 سال یہ خود جو ہے وہ وردی کے ساتھ حکومت کر چکے ہیں، اس کے باوجود اب یہ جو ایک تاریخ دور چل رہا ہے جس کے اندر یہ ہائیبریڈ رجیم لے کے آئے ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت کا جو ہے وہ من پسندیدہ آدمی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن جاتا ہے، وہ جو ہے پی سی بی کا چیئرمین بھی بن جاتا ہے، وہ سینیٹر بھی بن جاتا ہے، وہ جو ہے آپ کا وزیر داخلہ بھی بن جاتا ہے، جب اس کو امریکہ بات کرنے ہو تو وزیر خارجہ کا روپ بھی دھار کے امریکہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے، لوگ ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں درباری جو جی حضوری کر رہے ہیں، اور چھپ جاتا ہے پیچھے پھر فوج کے۔ وہ فوج تو ہماری ہے، عمران خان نے کہا ہے یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے فیصلے کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں غدار کر دو، تم جو ہے شہدا کے پیچھے جا کے چھپ جاؤ، ہمارے شہدا ہیں، وہ ہمارا کوئی بھائی ہوگا، ہمارا کوئی بھانجا بھتیجا ہوگا، کوئی ہمارا چاچے کا لڑکا، مامے کا لڑکا ہوگا، ہمارے خاندانوں سے ہیں وہ، اس کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ تمہارے ہیں؟ صرف ہمارے ہیں وہ، ہم ان کے دفاع کے لیے، ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں ان کے لیے جن کے بچے شہید ہوتے ہیں بے گناہ۔ لیکن مزے تم کرو، تم جو ہے وہ کرپشن بھی تم کرو، تم جو ہے بارڈر پہ بھی تم سمگلنگ تم کرو، تم سرٹیفکیٹ بھی تم بانٹو، تو کیوں ہم تمہیں تنقید نہیں کریں؟ تم عدالتوں کو، ججوں کو تم بلیک میل کر کے فیصلے لے لو، آپ جو ہے وہ سیاستدانوں کو آپ بلیک میل کرو، ہر ادارے کے اندر تباہی انہوں نے مچائی ہوئی ہے۔ یہ ریٹائرڈ ہوتے نہیں ہیں، اس سے پہلے کسی بھی سیمی گورنمنٹ کے محکمے میں یہ جو ہے وہ اس کے کرتا درتا یہ لگ جاتے ہیں، ان کو 2-3 مہینے پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا پاکستان میں نوجوان نہیں ہیں؟ کوئی اور نہیں کوئی قیادت کر سکتا؟ کوئی اور محکمے نہیں چلا سکتا؟ صرف بیوروکریسی کو بھی انہوں نے کرپٹ کیا ہوا ہے، اپنی صرف اور صرف ایکسٹینشن کے لیے ملک آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں سمجھتا ہوں اب عوام میں شعور آ چکا ہے صابر بھائی، عوام سمجھ چکی ہے مسائل کی جڑ کدھر سے ہے، اور عوام متحد ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ آج جو بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ آواز اب پنجاب میں اٹھ رہی ہے، سندھ میں اٹھ رہی ہے، خیبر پختونخوا میں اٹھ رہی ہے، گلگت بلتستان کشمیر میں اٹھ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کشمیر کے اندر احمد فراد اٹھا ہے، وہ شاعر، آپ کتنے نازک مزاج کے ہوتے ہیں شاعر، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کی گھر والی کو جیل میں ڈال دیا، عورتوں پہ آپ ظلم کر رہے ہو، اور جب آپ کی اپنی بچوں کی، اپنی فیملی کی چیزیں نکلتی ہیں تو آپ آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ دیکھیں مساوی رکھو سب کو، ہماری ماؤں بہنوں کے مت کھینچو دوپٹے، مت بدوائیں لو لوگوں سے، یہ آہیں جو ہے آسمان پہ ٹکرائیں گی اور تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ آج پاکستانی قوم جو ہے جب باہر نکلتی ہے تو آپ گولیاں مارتے ہو انہیں، اور آپ کہتے ہو جی لوگ ڈر گئے۔ اگر لوگوں نے ڈرنا ہوتا صابر بھائی تو 8 فروری کو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، لوگ ڈر جاتے ان سے۔ ہماری جماعت کا تو قاضی فائز عیسیٰ نے نشان تک چھین لیا بلے کا، ہمارے فرسٹ کیڈر کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، کمپین نہیں کرنے دی گئی، ایک بینر نہیں، ایک پوسٹر نہیں،
صرف سوشل میڈیا پہ کمپین کی. گاجر مولی بینگن پہ تو پورے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا, پورے پاکستان میں جیتے ہوئے تھے. آج اگر وہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوتی تو پاکستان کتنا آگے جا چکا ہوتا. آج مائیں بہنیں بھی کہتی ہیں کہ اگر کوئی وفاق میں کسی بندے سے امید ہے تو وہ عمران خان ہے, جس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے زخموں پہ مرہم رکھے گا. تو یہ جو فوجی آپریشن کرنے جا رہے ہیں, یہ نہایت ہی سنگین غلطی کرنے جا رہے ہیں. یہ جو افغانستان سے لڑنے جا رہے ہیں, خدا را ہوش کے ناخن لیں, تاریخ پڑھیں افغانوں کی, خدا کے لیے ان کی تاریخ پڑھ لیں. وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم سے لڑیں گے, کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے. وہ جو جیل میں قیدی نمبر 804 بیٹھا ہوا ہے, وہ پٹھان کا بچہ, وہ کبھی تمہارے آگے نہیں جھکے گا. اس کے خون میں نہیں ہے کہ وہ جھکے. وہ مقابلہ کرے گا, حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے. آج پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا تو نیریٹو ہی نہیں چلتا. اب یہ ترانے لے کے آئے ہیں, کچھ سن نہیں رہا ہے. اب یہ زبردستی جو ہے نا, اب کسی طرح میں پاپولر ہو جاؤں. او بھائی تم فلاح کے کام کرو, خدا کے لیے تم لوگوں کے سے بدوائیں لینا چھوڑ دو. اس کو آزاد کرو عمران خان کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, عمران خان باہر آیا, اس مسئلے کا حل ایک ہی ہے کہ آپ قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کو بعد لے کے آؤ, اس کو بٹھاؤ اپنے ساتھ, معافی مانگو اس سے جو تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے, جو تم نے اس کی بیوی کی بے رحمتی کی ہے. معافی مانگو اس سے جو اس کی تم نے پی ٹی آئی کے جو لوگوں کے ساتھ, عام نہتے پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا ہے. آج تو پاکستانی ہر گھر میں ایک نئی کہانی ہے. میرے اور آپ پہ کیا بیتی ہوگی میں آپ کو بتاؤں. آپ لوگوں سے پوچھنا, چھوٹے چھوٹے ورکروں کو 3-3 4-4 مہینے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ان بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, کپڑے پہننے کو نہیں تھے. اتنا ظلم انہوں نے کیا ہے کہ یہ ظلم جو ہے, یہ اس کو ایک قوم کو اس نے متحد کر دیا ہے, حوصلہ دے دیا ہے, مقابلے کی طاقت دے دی ہے. آج پاکستانی جو ہے وہ نہیں ڈر رہا ان سے, نہیں ان کے کنٹرول میں آ رہا. اور ان کے جو یہ جو چاپلوس ٹولہ ہے, وہ جو ہماری گئی ہوئی ہے, شرم نہیں آتی. یہ جو ٹک ٹاکر جو بٹھا دیے انہوں نے پنجاب میں مسلط کر دیا ہے, آپ اس کے ڈرامے دیکھو, اس کی تو ٹک ٹاکیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے کبھی میلہ مویشیاں میں آپ جا رہے ہیں. پاکستان جل رہا ہے, خدا کے لیے عوام کو دیکھو, کچھ کرو. تم جو ہے وہ تمہیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے, ملک کی پڑی ہوئی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہیں محب وطن پاکستانی. تو پوری عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان, اس کی پاکستان تحریک انصاف, یہ جو صافی ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے, زیادتیاں ہوئے ہیں, جو آواز اٹھا رہے ہیں, وہ ورکر, وہ 90% پاکستانی اصل محب وطن وہ ہیں, اصل وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور آواز اٹھا رہے ہیں حق اور سچ کے لیے. اب تو آپ دیکھیں انٹرنیشنلی بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے, شکر ہے وہ بھی ان کے چہرے پہچان گئے ہیں کہ یہ بہت بڑے ظالم ہیں. آج انسانی حقوق کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی اب آواز اٹھا رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں, یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, زور زبردستی کی گئی ہے, لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے. ان کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں. آپ دیکھ لیں آج بھی یہ وہی اغوا کر رہے ہیں, وہی پرانی فلم چلا رہے ہیں. قاسم بھائی, آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ہارڈ اسٹیٹ کا جو تصور ہے, ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے مطلق العنانیت اور طاقت کا بے دریغ استعمال, اور بس جو چیز ہے کچل دو, لاٹھی گولی کی سرکار, لاٹھی گولی کی زبان. اگر انہوں نے بلوچستان میں حرکت کی اور یہ باز نہیں آئے تو اس سے بلوچستان کے اندر کیا سچویشن ہوگی, اور اس سے پاکستان کی سلامتی کتنی خطرے میں ہے؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں بالکل آخری سٹیج پہ اس ٹائم آگ یہ اگر بڑکائیں گے, اگر یہ مرم نہیں رکھیں گے, اگر یہ حکمت سے کام نہیں لیں گے, اگر یہ ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادریں نہیں رکھیں گے. وہ کیا مانگتی ہے آپ سے مارنگ بلوچ؟ وہ انصاف مانگتی ہے, اپنے پیارے مانگتی ہے تم سے, وہ التجا کر رہی ہے تم سے. ایک بلوچستان کی بیٹی وہ کیا مانگ رہی ہے؟ اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ مل کے وہ جدوجہد کر رہی ہے کہ خدا کے لیے گمشدہ مت کرو لوگوں کو, جبری گمشدگیاں چھوڑ دو, مسخ شدہ لاشیں مت دو. آپ اگر بلوچستان پہ یہ ہارڈ سٹیٹ کا تصور لے کر جاؤ گے تو میں آپ کو کہتا ہوں پہلے دن سے آپ ہار چکے ہو. آپ کا جو سپاہی جو اگلے مورچوں پہ لڑتا ہے ڈی مورلائز ہے, اسے پتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے نہیں جیت سکتے.
لوگوں کے دلوں کو جیتنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کے مسائل سننے پڑیں گے، آپ کو چادر اور چار دیواری کا خیال رکھنا پڑے گا، آپ کو انسانی حقوق کی قدروں کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو بلوچستان کے اس کے جائز حقوق دینے پڑیں گے، آپ کو وہاں کے لوگوں کی آواز سننا پڑے گی۔ اگر آپ آواز نہیں سنو گے، کانوں میں انگلیاں ڈال لو گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی آپ یہ کر چکے ہو۔ 1971 میں 2 لخت ہو گیا پاکستان، آدھے سے زیادہ پاکستان جو پاکستان کے لیے مرتے تھے، ان بیچاروں کی آواز تم نے نہیں سنی، ان کو عوام نے ووٹ دیا تھا، آپ نے ان کا حق نہیں دیا، تو آپ یہ بلوچستان میں بھی اگر یہی کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل حالات ہیں۔ پھر پاکستان کو اللہ ہی بچائے گا، انہوں نے تو پھر پورا ڈبانے کی کوششیں کریں گے۔ اگر انہوں نے کوئی بھی آپریشن شروع کیا تو عبرت ناک انجام ہوگا، اور پاکستان جو پہلے ہی اس ٹائم جو میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک شدید مشکلات میں ہے، بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف سے، اس میں اگر یہ آپریشن کرتے ہیں تو آج پہلے ہی بلوچستان کے جو سب سے بڑا شہر ہے، 35% جس میں آبادی ہے، وہاں پہ تمہارا کنٹرول تو رہا نہیں ہے۔ تم جو ہے وہ ہمارے فوجی بیچارے وردی میں نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں چھاونی سے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ وہاں پہ آپ نے نیٹ ابھی آپ نے بند کیا ہوا ہے، اسکول کالجز یونیورسٹیز آپ نے بند کی ہوئی ہیں، کوئٹہ شہر سے کوئی باہر جا نہیں سکتا، کوئٹہ کراچی شاہراہ بند ہے، گڈس ٹرانسپورٹیشن بند ہوئی ہے۔ کوئٹہ سے اگر آپ سبی کے راستے جاتے ہو، سندھ سے کراچی یا پنجاب، وہاں پہ بولان میں آپ کے سامنے ٹرین کا حادثہ ہوا ہے۔ آپ کے تمام شاہراہیں، آپ اگر لورلائی کے راستے رکھنی بارکھان سے پنجاب جاتے ہو، وہ والی شاہراہ پہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا جاتا ہے، غریب پنجابیوں کو مارا جاتا ہے، آپ نہیں بچا سکتے ان کو۔ آپ جو ہے یوب والے راستے سے آپ نہیں جا سکتے ڈیرہ اسماعیل خان، تو کدھر گیا پھر بلوچستان؟ تو کٹ گیا نا آپ کا پورے پاکستان سے، ٹرینیں آپ نے بند کر دی ہیں، آپ روڈ سے آپ نہیں جا سکتے، تو پھر محصور تو ہو گئے بلوچستان کے لوگ، تو کٹ تو گئے وہ پاکستان سے، تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا آپ کا؟ آپ تو ٹرانسپورٹیشن، آپ تو روڈ پہ آپ کی حکومت ختم ہے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ جو باہر نکلتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، آپ انہیں نہیں روک سکتے، تو آپ کی ریڈی ختم ہو گئی ہے، تو پھر بلوچستان کدھر رہا پاکستان کا حصہ اگر یہ والے حالات رہے؟ تو ان کو نیگوسیشن کرنی چاہیے، بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے بڑوں کو بٹھانا چاہیے، مارنگ بلوچ اور ناراض لوگوں کو بٹھانا چاہیے، اور سیریس ٹاک شروع کرنی چاہیے۔ جتنے لوگ پکڑے ہوئے انہیں غیر سگالی کے طور پر چھوڑنا چاہیے، اور حالات کو بہتری کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ آپ یہ ہارڈ اسٹیٹ کا تصور یہ اپنے لوگوں پہ نہیں چل سکتا، آپ نہیں جیت سکتے اپنے لوگوں سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پورا صوبہ بیچا گیا بلوچستان کا، اور اس میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا قاسم بھائی وہ ہے ریکوڈک۔ اس وقت انیشلی $25 ارب کے شیئرز بلوچستان کو ملنے ہیں، اور $25 ارب کے شیئر ملنے ہیں گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کو۔ تو یہ $50 ارب کی اگلے 5-7 سالوں کی بات کر رہا ہوں، مزید تو آگے وہ دنیا کا جو سب سے بڑے ذخائر ہیں سونے اور تانبے کے اور کاپر کے، وہ سب ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ 5 سال کے لیے انہوں نے یہ سارا جو ایک فیک نظام قائم کیا، کیا وجہ ہے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ فوج کو کیا ملا اس سارے اس کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کرنے کے علاوہ؟ فوج کو کیا ملا؟ کیونکہ ادھر لا کے بٹھا دیے، پیپلز پارٹی میں داخل کیا سرفراز بگٹی صاحب کو، اور وہ ابھی کیئر ٹیکر میں تھے، کیئر ٹیکر سے ہٹا کے ان کو استعفیٰ دلوایا، پھر ادھر الیکشن لڑوایا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے۔ تو 2 باتیں آپ نے بتانی ہیں، ایک تو یہ کہ جب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام جعلی ہے، اور لیکن مولانا صاحب اور آپ کے ساتھ، آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک معاملات فائنل نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مولانا صاحب تو خود بلوچستان آ کے انہوں نے الیکشن لڑا، تو یہ آپ کے سامنے ہے، اور اے این پی کے جو سربراہ بنے ہوئے ہیں وہ خود بلوچستان کی تو پہلے ہی سیٹیں کم ہیں، پہلے ہی ہماری تو 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 16 جو ہے وہ آپ انتخابات کے ذریعے لڑتے ہو، 4 مخصوص نشستیں ہیں، اس میں سے ایک تو پہلے ہی ہماری سیٹ لے گئے، جو باقی بچے 15 وہ بھی آپ نے من پسند لوگوں میں بانٹ دی سیٹیں، اور آپ کے سینٹ کے اندر بھی جو ہے سینیٹر خیبر پختونخوا کا بندہ یہاں کے ڈومیسائل بنا کر بن گیا،
تو یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ بات چیت کے وہ ہمارے ساتھ آئیں، ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ اس پاکستان کو آپ بچائیں گے تو ہماری اور آپ کی سیاست رہے گی۔ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ غیر سگالی کا ان کو پیغام پہنچایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے، چاہے وہ بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ وفاق کی جماعتیں ہیں۔ جو مسائل ہیں اس ٹائم اس کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اپوزیشن کی جماعتوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو بلوچستان کی جو معدنیات ہیں، گیس سب سے پہلے بلوچستان میں نکلی، کس بے دردی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کیا، کچھ بھی بلوچستان کو نہیں ملا۔ اب آپ کا جو سندک ہے یا ریکوڈک ہے، اس کے اندر بھی یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی پورا حق جو ہے وہ بلوچستان کا ہے، لیکن کسی پروجیکٹ میں صرف 2% آپ کو دیتے ہیں۔ زبردستی کے معاہدے وفاق کر لیتا ہے، وفاق کو تو آئین اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہ بلوچستان کا اس پر حق ہے، لیکن آپ نے بلوچستان کو دیا کیا؟ آپ ڈیلنگ اوپر سے کر جاتے ہو، آپ ہائبرڈ رجیم سے دستخط کروا لیتے ہو۔ آپ کے کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ہم دستخط نہیں کریں گے، ہم بلوچستان کو ہمیں دو، آپ ہمارے صوبے کو اس کے دو۔ آپ چند ارب، وہ تو خربوں کیا اس کے اندر سے سونا نکلا ہے، اس کا کیا حساب ہے؟ کوئی دے سکتا ہے وہ حساب؟ کسی کو کوئی حساب ہی نہیں پتا ہے۔ بلوچستان کی جو گیس تھی وہ آپ نے جو ہے وہ پورے پاکستان کو تو گیس دے دی۔ کوئٹہ شہر میں آج بھی کوئٹہ کے ایئرپورٹ کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پہ گیس نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا دیا آپ نے بلوچستان کو؟ آپ تو کھا گئے بلوچستان اور کھانا چاہ رہے ہو۔ تو ابھی عوام کو پتہ ہے بلوچستان کی، وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ مل کے کھاؤ، لیکن ہمیں بھی تو کچھ دو، ہم بھی تو کچھ اپنے اوپر لگائیں۔ کوئی یہاں پہ اچھے آپ نے تعلیمی ادارے دیکھے ہیں؟ کوئی تعلیمی آپ نے یہاں پہ کوئی اچھے اسپتال دیکھے ہیں؟ کوئی اچھے آپ نے یہاں پہ تو آپ کا بڑے سے بڑا، آپ اگر کوئی فرنچائز بھی لاتی ہو پاکستان میں، وہ اپنے آپریشن نہیں کھولتا بڑے شہر کوئٹہ میں بھی۔ آپ تو ان کو بھی ایسی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کے یہاں پر آپ فلائٹس تک تو آتی نہیں ہے، ہفتے میں 2-3 دفعہ تھی۔ ہماری جب دور حکومت آئی، ہم وہاں پہ ایئر سیال کو لے کے آئے، وہاں سے ہم نے عمرے کی PIA سے شروع کرائی، کچھ کوشش شروع کی۔ لیکن اب جو سلسلہ ہے، جس طریقے سے بلوچستان کے وسائل کو استعمال کرنے کا انہوں نے سوچا ہوا ہے، بلوچ عوام، پشتون عوام وہ نہیں چاہتی کہ وہ ان کے بغیر یہ سارے فیصلے ہوں، اور آپ کو بلوچستان کے لوگوں کو حق دینا پڑے گا۔ یہاں پر اصل جمہوریت لانی پڑے گی اس ملک کے اندر، اور عوام جس کو ووٹ دے گا، ووٹ کی طاقت پر حکومت بننے دیں۔ مسائل کو ختم جلد از جلد اسی سے ہوں گے۔ باقی اور کوئی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی اس ملک میں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور عوام کو اس کا رائے دہی کا حق دیں، اور ڈاکہ مت ڈالیں ان کے حق پہ۔ قاسم بھائی، اس کو تھوڑا سا ایک مزید اوپن کرتے ہیں۔ اگلا سوال، کیا وجہ ہے کہ سی پیک کا سارا روٹ جو ہے وہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک، اور ادھر محسن نقوی صاحب جاتے ہیں واشنگٹن، ایک ایسی آرگنائزیشن میں، اور ایک ایسے صاحب ان کو بتاتے ہیں جس کا مقصد ہی چائنا کو توڑنا ہے۔ ادھر جا کے خفیہ پیغام رسانی ہوتی ہے، بعد میں پھر وہ کہتے ہیں نہیں غلطی سے چلے گئے۔ تو غلطی سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کہیں کوئی نہیں جاتا، اور بڑا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پورے کا پورا سی پیک روٹ کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب تھے تو وہ اپنی خارجہ پالیسی خود بنا رہے تھے۔ وہ رشیا بھی گئے، انہوں نے کہا ہم ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھیں گے، ہم کسی کی گود میں نہیں بیٹھیں گے، ہم کسی کے غلام نہیں بنیں گے۔ اسی لیے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو ہم نے برالہ اس کی مخالفت کی۔ اور چائنا دیکھیں ہمارا ایک درینہ دوست ہے، درینہ ساتھی ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ اس نے اپنے کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ سطح جو غربت کی سطح سے اوپر لے کے آیا ہے۔ بہترین مثال ہے ہمارے پاس۔ لیکن ان کے جو کرتا دھرتا تھے، ان کے ارادے دیکھو، اورنج ٹرین پنجاب میں بنا دیجیے۔ او یار، یہ جو پورا چائنا جو آپ کا سی پیک بنا رہا ہے، یہ اپنے ملک میں جہاں پہ غربت ہے، ان صوبوں کو ابھارنے کے لیے اس نے یہ سی پیک بنایا۔
اور ہمارے بھی جو شارٹسٹ روٹ تھا وہ آپ کا گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا بلوچستان تھا اور پھر گوادر جا رہا تھا. اس پہ انہوں نے کام شروع نہیں کیا. وہاں پہ انہوں نے جو روڈ بنانا تھا، ہمارے دور میں عمران خان صاحب نے جوب سے کوئٹہ کا روڈ شروع کروایا، اس پہ انہوں نے بڑی تنقید کی. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ نواز شریف جو ہے باقاعدہ وہاں پر جا کر اس نے جوب کے اندر ٹوپی ڈرامہ کیا تھا کہ یہ جو ہے آپ سی پیک کا میں روٹ بنا رہا ہوں، حالانکہ وہ ایشین بینک کے فنڈ سے ایک روڈ تھا جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مولانا میرا خیال شاید فضل الرحمان صاحب بھی تھے اور محمود خان کو بھی شاید وہاں پہ لے کر گئے ہوئے تھے، تو دھوکہ دیا انہوں نے. تو پہلی دفعہ ہم نے وہاں پہ انیشیٹو لیا عمران خان صاحب نے، اور ہم چاہتے تھے کہ تمام جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ بھی ہو گیا، اس کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر ہم اپنے ملک کو چلائیں. ہم چائنا سے بھی جو تعلقات اچھے رکھیں، ہم جو ہے ایران سے تعلقات اچھے رکھنے چاہ رہے تھے. اب کتنا بڑا آپ کو پتہ ہے کرائسس انرجی کا، آپ کے جو ملک ہے ہمارا ایران، وہ آپ پہ عالمی عدالت میں جانا چاہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم لے آئے ہیں بارڈر تک گیس، آپ ابھی آگے لو، پائپ لائن بچھاؤ، لیکن ہم اسٹیپ ہی نہیں لیتے. ہم جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہیں، یہ نہیں ہو جائے گا، وہ نہیں ہو جائے گا. آپ جب کرپشن کو جب آپ کوئی مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہو، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ، وہ تو کرپشن کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتی. جب آپ کے اربوں خربوں روپے آپ قرضے لیتے ہو اور وہ جو ہے ڈرین ہو جاتے ہیں ایک دم، آپ کے چور لٹیرے اس کو واپس جو ہے انویسٹمنٹ اپنے بچوں کی کروا دیتے ہیں، کبھی برطانیہ میں اور کبھی امریکہ میں اور کبھی سوئٹزرلینڈ میں اور کبھی آپ کے جو ہے یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں جو رہے ہیں اس سے پہلے آرمی چیف، وہ جا کے بیلجیم میں جو بڑے بڑے محل لے رہے ہیں. تو جب تک آپ کرپشن کو نہیں روکے گے تو کس طرح مسائل حل ہوں گے؟ تو میری التجا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے ٹرمپ پہ تعلقات رکھیں، آپ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں. اپنی ایسی آپ کی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے. اب تو کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں آپ کی. آپ کا جو ہے وہ محسن نقوی جا کے آپ تم گئے کس حیثیت سے ہو؟ پہلا سوال یہ ہے. تم تو وزیر داخلہ خارجہ نہیں تھے. وہاں پہ جا کے چائنا مخالف پروگرام میں بیٹھنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کسی اور ملک کے خلاف کسی اور ملک میں جا کے پروگرام اٹینڈ کرتے ہو. تو یہ تو ناکامی ہے اس رجیم کی. یہ جو سمجھتے ہیں کہ طاقت سے مسئلہ حل ہوگا، ان کو تو آپٹکس ہی کا نہیں پتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریلیشن شپ آپ نے انٹرنیشنلی کس طرح ڈیولپ کرنی ہے، کس جگہ پہ کس چیز کا مقدمہ رکھنا ہے. آپ تو کشمیر کو بھی بھول چکے ہو. عمران خان کے دور میں کشمیر کو کس طرح عمران خان اس کا سفیر بنا، پورا دنیا میں اس نے مقدمہ لڑا. آپ کے سامنے اقوام متحدہ میں جب عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا. انہوں نے مودی کی وہ RSS والی سوچ پوری دنیا کو بتائی کہ کس طرح وہ سیکولر ملک سے جو ہے ایک شدت پسند ملک کی طرف چلا گیا ہے، اقلیتوں کو وہاں پہ وہ پریشان کر رہا ہے. عمران خان تو وہ کام کر رہا تھا جس نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی، انسانیت کی بات کی اور مسائل کے حل کی بات کی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ پہلے ٹرمپ کے خلاف بولتے رہے. عمران خان کو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا ٹرمپ ہے. آج جا کے اسی ٹرمپ کی، اسی امریکہ کے، جب وہ جیت گیا الیکشن، صدر بن گیا امریکہ کا، تو آج اس کی چاپلوسی پہ چاپلوسی کر رہے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں جو ہے وہ سہارا مل جائے، ہم آپ کے لیے جو ہے یہ بھی کرنے کو تیار ہیں، وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ نے بھی ظلم خلیل زاد کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پہلے ہماری وجہ سے ہم ٹاک کرواتے تھے طالبان کے ساتھ. عمران خان کی حکومت میں بھی آپ نے دیکھا سارے مسائل کو حل کیا. آج جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے بات ہو رہی ہے پاکستان کی کس دورائی پہ کھڑا ہے. آج جو ہے وہ ہر طرف سے ہر محاذ پہ شکست ہو رہی ہے آپ کو خارجہ پالیسی میں، اور پاکستان آج اکیلا رہ گیا ہے. اچھا جی، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ بھی عمران خان کی دشمنی میں یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ خصوصی ایلچی کے طور پہ نقوی صاحب جو گئے تھے وہ غلطی سے نہیں گئے تھے، بلکہ بڑے سوچ سمجھ کے گئے تھے. اور اس کا پھر جو ولسن نے بعد میں بتا بھی دیا کہ جناب یہ دو باتیں ہیں. انہوں نے انڈائریکٹ وے میں بتا دیا تھا کہ ایک انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اگینسٹ پرو رشیا ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ پرو چائنا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو رشیا کے ساتھ بھی معاملات سیٹ کر رہے ہیں. ان کی لمبی گفتگو ہو چکی ہے پوٹن کے ساتھ، پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ. یوکرین جنگ بند ہو رہی ہے. اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ ان کی
वर्किंग रिलेशनशिप कायम है। ये दोनों दरवाजे तो इस तरह से बंद हो गए। अब आते हैं ज़रा अमेरिका में। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक इस वक्त अमेरिकन डायस्पोरा जो है, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये किस हद तक पुरउम्मीद हैं? प्रेसिडेंट अलवी भी उधर हैं, तो क्या चांस बन रहा है? क्योंकि दोनों तरफ जोर लग रहा है। ये भी गवर्नमेंट साइड से भी बड़ी भरपूर किस्म की मुख्तलिफ पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं ट्रंप इंतज़ामिया को कि जनाब आप इमरान खान के मामले में ना आएँ, बाकी सब जो आप कहेंगे हुजूर वो हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि रजीव चेंज ऑपरेशन में भी जो है वो बाजवा ने जिस तरह लॉबिंग की और इमरान खान को तालिबान खान दिखाया, और जो है वो एक ख़तरनाक होगा ये आपके लिए ख़िते में, और उसके बाद रजीम चेंज हुई। हम तो देखें इस टाइम इमरान खान साहब को जेल में बंद किया हुआ है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आज़ादी राय को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है मुल्क के अंदर, नेट आपका बंद है, ट्विटर आप नहीं यूज़ कर सकते, हज़ारों की तादाद में वर्कर जो है हमारे वो जेलों में बंद हैं, कैद व सोबत की सहूलतें कर रहे हैं, आपको मुझे गद्दार करार दिया हुआ है। और आप फिर इनको देखें, ये सिर्फ एक नहीं आया, ये मोहसिन नकवी साहब अकेले नहीं आए, इसके बाद आपने देखा बिलावल जरदारी भुट्टो आया, और उसने क्या किया जी, मैंने ब्रेकफास्ट में हिस्सा लिया है और मैंने तकरीर की है झूठी, वो सेल्फियां, कोई उसको तकरीर नहीं मिली। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए इसको, वो भी रुसवा होके यहाँ से गया। और देने को तो इनके पास है, नीचे तो ये लेटते हैं, बूट तो ये पॉलिश करते हैं, सबसे बड़ा बूट पॉलिशिया तो इनके पास है, तो ये पता नहीं क्या क्या ऑफर कर रहे होंगे। हमारे दौर में तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, हमने कहा कि हम अपने हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, हम जो है वो कोई फौजी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने कहा हमसायों से अच्छे रिलेशन हम चाहेंगे। आज आप देख लें कि वही रशिया, पूरी बात सच साबित हुई। इमरान खान ने कहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे यूक्रेन की। आपने देखा कि उसके बाद बाजवा और अब की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है पीछे से ये असला और बारूद देती रही, और पकड़ी गई, बेनकाब हो गई, सामने भी खुल के नहीं आई, और पीछे पीछे से चंद जो है वो डॉलरों की खातिर इन्होंने पराई जंग का हिस्सा बने और बदनाम हुए। ये कुछ भी हासिल रसूख नहीं हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तो जो है वो पैसे कहाँ गए, वो कोई पता नहीं है, ना पाकिस्तान के पास आए वो पैसे कि किधर गए, कुछ पता नहीं है। और दूसरा ये कि आज चेंज हो गए अमेरिका में हुकूमत, और ट्रंप ने तो आते साथ कहा कि मैं पूरी दुनिया में जंगें बंद कराऊंगा। उसने तो जो है वो डायरेक्ट प्यूटन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। तो अभी आपकी किधर गए हो, किधर आप चले गए? तो बात यह है कि सोच समझ के लॉन्ग टर्म कोई हमारी जो है वो खारजा पॉलिसी ही नहीं है मुल्कों के साथ। और ये अब जो भी पेश करेंगे, क्या पेश करेंगे, यही कहेंगे कि हम अफगानिस्तान में बहुत ही दहशतगर्द हैं। ताजिकिस्तान में तो होती नहीं अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, ईरान वाले तो कहते नहीं हैं, उज़्बेकिस्तान वाले तो कहते नहीं हैं, और आप कहते हो सिर्फ कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी है। और मैं समझता हूं कि देखें, ये चीज भी अब इनकी नहीं बिकेगी। हम जो यहाँ पे डेस्परा अमेरिकन पाकिस्तानी जो रहते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि आप इमरान खान को छुड़वा दो, या हम अगर किसी से मिल रहे हैं, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। हम ये कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि हम सबसे बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, आपने जो यूएसएड का पैसा दिया, वो इलेक्शन जो है वो धांधली शुदा इलेक्शन थे, वो फॉर्म 47 के इलेक्शन थे। आप तहकीकात कराएं। हम कहते हैं कि आप इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, आप उस पे आवाज उठाएं। जो हमारी माओ बहनों के दुपट्टे खींचे जाते हैं, जो हमारे घर तोड़े जाते हैं, हमारे कारोबार तोड़े जाते हैं, हमारे भाइयों को, अभी आप देख लें अहमद दुरानी के भाइयों को उठा लिया, उसकी माँ के सामने उनकी तजलील की, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम यहाँ पे जो आपका डेस्परा है वो यही कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लाओ। ये जो पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप बनी हुई है, जो ये हाइब्रिड रजीम है, इसका साथ मत दो। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे आवाज उठाओ। तो ये यहाँ पे मसला है सारा। इसकी कोशिश कर रहे हैं कि एक आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान हो, जो अपने फैसले खुद करे, और ये चाहते हैं कि ये डील करे, ये पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करवाएं किसी मकसद में, और पाकिस्तानियों को कोई इज्जत नफ्स उनका ना रहे, सिर्फ और सिर्फ उनको टिश्यू पेपर की तरह फिर कोई मुल्क इस्तेमाल करे, फिर उन्हें कचरे की
कचरे दान में फेंक दे और उनका कोई ना पूछे। तो शुक्र है इमरान खान साहब की वजह से जो अमेरिकन पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं उनमें शऊर आया है। उन्होंने पहली दफ़ा अमेरिका के इलेक्शन में हिस्सा लिया है, यहाँ पे उन्होंने फंड रेजिंग की है। आज उनके जो इलेक्टेड मेंबरान है वो उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, वो उनके कहने पे फ्री इमरान खान कहते हैं। उन्हें पता चल गया है जो कांग्रेसमैन है, जिस तरह यहाँ पे कांग्रेस के अंदर करारदाद पास हुई, आपने देखा 98% जो है कांग्रेसमैनों ने उसकी हमायत की कि पाकिस्तान में जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं उसका जिक्र किया। अब यहाँ पे फिर करारदाद लाने की कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो चंद लोग हैं वो जो मुस्तफीद हो रहे हैं, सिर्फ अपने खानदानों को बढ़ा रहे हैं, कि उन पे पाबंदियां लगाई जाए। तो यहाँ का डेस्परा प्रो पाकिस्तानी है, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो पाकिस्तान को इस तरह देखते हुए अफसुर्दा हो रहे हैं। वो देखते हैं कि जब उनका वजीर आजम जो है वो जाली वोटों से आया हुआ है, वो जो है वो पर्ची लेके पढ़ता है, तो वो शर्मिंदा होते हैं। इमरान खान ने उन्हें इज्जत नफ्स दिया हुआ था। वो खुशी से कहते थे कि एक बहादुर आदमी, एक जो है वो सच्चा पाकिस्तानी, जिसने खेलों के मैदान में, जिसने सोशल कामों के मैदान में पाकिस्तान का झंडा रोशन किया हुआ था, जो अगर ट्रम्प के साथ भी आके बैठता था तो फख्र से शलवार कमीज और अपनी चप्पल पहनता था और ट्रम्प जो है उसको इज्जत देता था। ये जितने भी बूट, ये टाइयां लगा लें, जो भी कर लें, ये अंदर से बुज़दिल हैं, ये बिके हुए लोग हैं। तो इनको अमेरिका और जो अंग्रेज है वो इनको सही समझता है कि ये असल में गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो हमने तो चेंज कर दिया था पाकिस्तान की शनाख्त इमरान खान ने। तो इंशाल्लाह पूरी जोर लगा रही है यहाँ की डेस्परा कि वो अपने यहाँ के जो उनके नुमाइंदे हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाएं। जो पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, जो तशद्दुद हो रहा है, जो वहाँ पे आज़ादी सहाफ़त के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो गला घोटा हुआ है वहाँ पे लोगों का, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा पहली दफ़ा अमेरिका की सियासत में हिस्सा लिया और अब वो अपने कांग्रेसमैनों और सेनेटरों के साथ जुटे हुए हैं। और ये सबसे बड़ी, जो जिस तरह यहाँ पे लॉबियर हायर कर लेती थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अपनी मर्जी के काम करवा लेती थी, अब इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और ये हर सतह पर इन्हें शिकस्त हो रही है। आखिरी सवाल कासिम भाई कि सूरत हाल बेहतरीन कब होगी और इमरान खान साहब की रिहाई आप कब तक देख रहे हैं और इस फिस्ताई निज़ाम के खात्मे की नवीद कब तक हम सुन सकते हैं? साबिर शाकिर भाई, पहली बात तो ये है कि जंग पाकिस्तानी कौम जीत चुकी है। पहली दफ़ा पाकिस्तानी एक कौम बन गई है। पहली दफ़ा 65% पाकिस्तान पंजाब जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसकी आपको शाबाश देनी पड़ेगी। आपको पंजाब की अवाम को भी सराहना पड़ेगा कि वो भी बलूचिस्तान की अवाम के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के साथ, सिंध और गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर की अवाम के साथ एक आवाज़ बन गए हैं। तो इमरान खान ने कौम तो बना दिया है, कौम को रेजिस्टेंस, मुजामत करना भी सिखा दिया है, निहत्ते मुजामत करना। आप सोचो, लोग सीनों पे गोलियां खा रहे हैं, लोग नहीं डर रहे, लोग अभी भी आवाज उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान तो जीत चुका है। पाकिस्तान की अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इनके चेहरे रोज ब रोज बेनकाब हो रहे हैं। कभी अहमद नूरानी साहब बेनकाब करेंगे, कभी आप कर रहे हैं, और ये मुकाफात अमल है कि आज ये रुसवा होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह रमजान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तहरीक चलाएगी, लोगों को शऊर दिलाएगी, निकलेंगे हम इंशाल्लाह बाहर। जो हमारी लीडरशिप है, हमारा प्लान है कि वो जो है पुरअमन रहते हुए जो है एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो अफ्तारियों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं, लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं। तो ये भी आखिरी हद पे आ चुके हैं। जीत अवाम की होगी इंशाल्लाह, पाकिस्तानी अवाम जीतेगी और हम और आप तमाम जो पाक फौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, उस पर इनको लेकर जाएंगे, मजबूर करेंगे इनको कि वो जो इनका काम है वो करें। ये पार्लियामान में मुदाखलत करना, ये अदालतों में मुदाखलत करना, ये ब्यूरोक्रेसी को वीडियो ऑडियो से सियासतदानों को ब्लैकमेल करना छोड़ें, अपने काम करें और जो बची कुची इज्जत रह गई है उसकी तरफ आएं। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। बाकी कुछ गुफ्तगू और भी है
وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، جب بھی آپ ہمیں موقع دیں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کو اسی طرح سے حاضر ہوگی، آپ نے بلایا۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت، اور ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک آپ کا انتظار رہے گا، آپ کو کیسا لگا یہ گفتگو، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، وہ ہمارے لیے بڑی ہی محترم رائے ہوگی، اور اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے پروفیشن میں بہتری لائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔